بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا مقام۔ میرے عزیز، ذرا سوچو، قرآن مجید نعوذ باللہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، تم سے مذاق نہیں کرتا۔ دیکھو تو کیا کہتا ہے، آخر یہ کس قسم کا عذاب ہے جو عزیز رشتہ دار کو بھلا دیتا ہے، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیسا عذاب ہے جس کا ذکر خدا اپنی تمام عظمتوں کے باوجود لفظ شدت کے ساتھ اور دوسری جگہ لفظ عظمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ خدا جس کی عظمت کی حد و انتہا نہیں اور جس کی عزت و سلطنت کی قلمرو لامتناہی ہے، وہ کسی چیز کا ذکر شدت اور عظمت کے الفاظ کے ساتھ کرے، وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میری اور تمہاری عقل اور تمام انسانوں کی فکر اس کے تصور سے بھی عاجز ہے۔ اگر اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے اخبار و احادیث کا مطالعہ کریں اور ان میں غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا عذاب ان عذابوں سے ہٹ کر سخت عذاب ہے جن کے بارے میں تم سوچتے ہو، اور اس کا قیاس اس دنیا کے عذاب سے کرنا غلط اور باطل ہے۔ میں تمہارے لیے ہمارے فرقے کے جلیل القدر عالم دین شیخ صدوق کی ایک حدیث شریف نقل کرتا ہوں تاکہ تم سمجھ لو کہ مطلب کیا ہے اور مصیبت کتنی عظیم ہے۔ حالانکہ یہ حدیث اعمال کے دوزخ سے متعلق ہے جو تمام جہنموں سے سرد تر ہے۔ پہلے تو تم یہ سمجھ لو کہ شیخ صدوق جن کی یہ حدیث ہے وہ بزرگوار ہیں جن کے سامنے تمام علماء اعلام اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کی جلالت قدر کے قائل ہیں۔ یہ وہ بزرگوار ہیں جو امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخص ہیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لطف و کرم سے مالا مال رہے ہیں، اور میں اکابر علماء امامیہ کے ذریعے جو متعدد طریقوں سے شیخ صدوق سے متصل ہوتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتا ہوں، اور ہمارے اور شیخ صدوق کے درمیان جتنے مشائخ ہیں وہ سب کے سب بزرگوں میں سے اور اصحاب سقہ میں سے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مومن ہیں تو اس حدیث پر عقیدت مند رہیے۔ حدیث شریف کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبریل امین افسردہ و غمگین چہرے کا رنگ اڑا ہوا حضرت کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل میں تم کو غمگین اور افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے کہا، اے محمد، میں کیوں افسردہ نہ ہوں جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج منافیخ جہنم میں دم بھر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، منافیخ جہنم کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 1000 سال تک شعلہ ور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کے دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کو دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اور بالکل سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ جس کا طول 70 ذراع ہے دنیا پر گر جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا پگھل جائے۔ اگر اس درخت، جہنمی درخت یعنی زقوم اور جہنمی غذا دری کا ایک قطرہ اہل دنیا کے پانیوں میں ٹپک جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ یہ سن کر رسول خدا گریہ فرمانے لگے، جبریل پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر کہا، آپ کا خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میں نے آپ دونوں کو اس بات سے امان دے دی کہ آپ دونوں کوئی گناہ کریں اور اس گناہ کی وجہ سے میں آپ پر عذاب کروں۔ میرے عزیز، اس حدیث شریف کی طرح بہت سی احادیث ہیں۔ جہنم کا وجود اور اس کا دردناک عذاب دنیا کے تمام ادیان کے نزدیک مسلمہ امر ہے اور اس کے براہین واضح ہیں، بلکہ اس کی حقیقت اسی دنیا میں صاحبان کشف و ارباب قلت پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کمر شکن حدیث کے بارے میں ٹھیک سے غور و فکر کرو۔ اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال بھی ہو تو کیا دیوانہ وار صحراؤں کی طرف بھاگ نکلنا نہیں چاہیے؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم اس قدر خواب غفلت اور عالم نادانی میں محو ہیں؟
کیا رسول خدا اور جبریل علیہ السلام کی طرح ہمارے اوپر بھی کوئی ملک نازل ہوا ہے اور ہم کو عذاب الہی سے امان کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ جبکہ رسول خدا اور اولیاء الہی تمام عمر خوف خدا سے تڑپتے رہے، ان کا کھانا پینا سونا سب چھوٹ گیا تھا۔ ولی خدا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خوف خدا سے غش کھا جاتے تھے۔ اس امام معصوم کی گریہ ازاری نالہ و مناجات دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آخر ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ نہایت بے شرمی سے خدا کی بارگاہ میں حتہ حرمت کرتے ہیں اور نوامیس الہی کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے ہیں؟ وائے ہو ہمارے اوپر اور ہماری غفلتوں پر، وائے ہو ہمارے اوپر اور سکرات موت کی شدت پر، ہائے افسوس وائے ہو ہمارے اوپر دوزخ میں اور اس کی سختیوں پر، قیامت میں اور اس کی تاریکیوں کے وقت، وائے ہو ہمارے اوپر جہنم میں اور اس کے عذاب و عقاب کے دوران۔ چھٹی فصل، اخلاقی امراض کا علاج۔ اے عزیز، خواب غفلت سے جاگو، کوتاہیوں سے ہوشیار رہو، کمر ہمت باندھ لو اور جب تک وقت ہے فرصت کو غنیمت شمار کرو۔ جب تک عمر باقی ہے، تمہارے قوا تمہارے بس میں ہے، جب تک جوانی قائم ہے اور اخلاقی برائیوں کا ابھی تم پر غلبہ نہیں ہوا ہے، پس تو ذلیل ملکات نے ابھی تم پر تسلط نہیں حاصل کیا ہے، ان کے علاج کی کوئی تدبیر کرو۔ فاسد اور برے اخلاق دور کرنے کا راستہ نکالو، آتش شہوت و غضب کے خاموش کرنے کی کوئی ترکیب سوچو۔ علماء اخلاق اور اہل سلوک نے ان اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین علاج یہ تجویز کیا ہے کہ جب بھی اپنے آپ میں تمہیں ان اخلاقی برائیوں میں سے کوئی برائی نظر آئے، اس کو اپنی نظر میں رکھ لو اور اس کے خلاف مردانہ وار جد و جہد کرو اور ہمت کر کے اپنے نفس کے خلاف ایک مدت تک اقدام کرتے رہو۔ اس مذموم خواہش کے خلاف عمل کرو اور ہر حالت میں اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس جہاد میں تمہاری مدد کرتا رہے۔ یقین رکھو تھوڑے ہی دنوں بعد یہ بری عادت دور ہو جائے گی اور شیطان اور اس کا لشکر اس محاذ سے بھاگ جائے گا اور رحمانی لشکر اس کی جگہ لے لے گا۔ مثلا اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی جو انسان کی ہلاکت کا سبب اور فشار قبر کا سبب بنتی ہے اور انسان کو دونوں جہانوں میں عذاب میں گرفتار رکھتی ہے، وہ اہل خانہ، پڑوسیوں، ہم پیشہ لوگوں، اہل محلہ و بازار کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ یہ صفت غصہ اور شہوت کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر مجاہد شخص ایک مدت تک اس بات پر تل جائے کہ جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ پیدا ہو جس کی وجہ سے اس کے غیظ و غضب کی آگ شعلہ ور ہو جائے اور جو اس کے باطن کو جلا ڈالے اور اس کو نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا بھلا کہنے کی ترغیب دے، تو وہ اپنی خواہش نفس کے خلاف قدم اٹھائے گا اور برائی کے برے انجام کو سوچے گا اور اس واقعے پر تحمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دل میں شیطان پر لعنت کرے گا، اس سے خدا کی پناہ مانگے گا۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ اس پر کاربند رہا تو چند مرتبہ تکرار کے بعد اس کے اخلاق و عادات بالکل بدل جائیں گے اور مملکت باطن میں اس کی جگہ اچھی عادات اپنا گھر بنا لیں گی۔ لیکن اگر نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کریں گے تو ممکن ہے یہ بات تم کو اسی دنیا میں نیست و نابود کر دے۔ میں غیظ و غضب سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ ایک پل میں انسان کی دونوں دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا نخواستہ غصہ کسی کے قتل کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان غصے کی حالت میں نوامیس الہی کے بارے میں کچھ اول فول بک دے، جیسے کہ ہم نے لوگوں کو غصے کی حالت میں کفر کے کلمات بکتے اور مرتد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکماء نے فرمایا ہے، بغیر ملاح کے شدید طوفانی موجوں میں گھری ہوئی کشتی کا نجات پا لینا آسان ہے، لیکن غصے میں آگ بگولا ہونے والے شخص کی نجات اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تمہارا شمار علمی مباحث میں بحث و تکرار کرنے والوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم طلباء میں اس بری عادت میں گرفتار ہیں، تو ایک مدت تک اپنی اس عادت کے خلاف عمل کرو، مخصوصاً ان باقاعدہ محافل میں جہاں علماء اور عوام دونوں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بحث چھڑ جائے اور تم دیکھو کہ تمہارا مقابل صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی غلطی مان لو اور اس کی تصدیق کرو۔ امید کی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ایک مدت کے بعد تمہاری یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ خدا نہ کرے ایک عالم دین اور صاحب مکاشفہ
اس کا یہ قول تمہارے بارے میں صحیح صادق ہو جس نے کہا کہ بعض مکاشفات سے میرے اوپر یہ بات کشف ہوئی ہے کہ تخاصم اہل نار، جہنم والوں کے جھگڑے سے مراد اہل علم و حدیث کا جھگڑا کرنا ہے۔ انسان کو اگر اپنے صحیح ہونے کا امکان بھی ہو تب بھی اس خصلت کے دور کرنے کی فکر میں رہنا چاہیے۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ ہم لوگ کسی دینی مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آتے ہی آپ اس قدر غضبناک ہوئے کہ اس طرح کبھی غضبناک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، تم سے پہلے والے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ بحث و جدال چھوڑ دو کیونکہ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اس عادت کو ترک کر دو کیونکہ بحث و جدال کرنے والا مکمل خسارہ اٹھا چکا ہے۔ بحث و جدال کو اس لیے بھی ترک کر دو کہ میں جھگڑالو شخص کی شفاعت نہیں کروں گا۔ بحث و جدال کو چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے جنت میں 3 گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک اس کے باغوں میں ہوگا، دوسرا درمیان میں، اور تیسرا اس کے اوپر کے حصے میں ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہوں گے جو سچا ہونے کے باوجود بحث و جدال کو چھوڑ دے۔ بحث و جدال کو ترک کر دو اس لیے کہ میرے خدا نے بت پرستی کی ممانعت کے بعد سب سے پہلے جس بات سے روکا ہے وہ یہی بحث و جدال ہے۔ حضرت سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر کسی بندے کے ایمان کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ بحث و جدال کو چھوڑ نہ دے، خواہ وہ بحث میں حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ وقتی کامیابی کے لیے انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے جبکہ اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہے۔ اور علمی بحث کو جو خدا کی عبادتوں اور اطاعتوں میں سب سے افضل ہے، بشرطے کہ صحیح نیت سے ہو، سب سے بڑی مصیبت میں تبدیل کر کے بت پرستی کا ثانی بنا دے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ تمام اخلاقی برائیوں کو ایک ایک کر کے نظر میں رکھے اور نفس کی مخالفت کر کے اپنی مملکت روح سے اس کو خارج کر دے۔ جب غاصب چلا جائے گا تو مالک مکان خود ہی اس میں آ جائے گا، کسی دوسری زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ عذرخواہی کی ضرورت ہوگی۔ خاتمہ۔ چونکہ اس مقام پر پہنچ کر مجاہدہ نفس کا بیان مکمل ہو گیا ہے اور اس مرحلے پر انسان ابلیسی قوتوں کو اس مملکت سے باہر نکال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی مملکت ملائکہ خدا کا مسکن اور خدا کے نیک بندوں کی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ اس لیے سلوک اللہ کا کام آسان ہو جاتا ہے، انسانیت کی صراط مستقیم واضح اور روشن ہو جاتی ہے، تمام جنتوں اور برکتوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور جہنم اور اس کے درجات کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم اس کی طرف لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے اور اہل ایمان کی لڑی میں اس کو پرو دیتا ہے۔ اس شخص کا شمار نیک بختوں اور اصحاب یمین میں ہوتا ہے۔ معارف الہیہ کے دروازے جو جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت ہیں اس پر کھل جاتے ہیں اور اس خطرناک راستے میں خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ نفس کے مقام سوم اور اس کی کیفیت جہاد کا ذکر کرنے کے ساتھ شیطان کی مکاریوں کا ذکر بھی کروں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس سے صرف نظر کیا اور خداوند عالم سے توفیق و تائید کا طلبگار ہوں کہ اس موضوع پر ایک علیحدہ رسالہ لکھ سکوں۔